شمر نے 3 دن تک آل محمد کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارک سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدا بلند کی تھی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسہ رسول سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنی بازوؤں پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہرملہ تیر چلا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، ہرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کی بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوؤں پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا کہ یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا۔ بی بی زینب کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازوں سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کیا تو بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بی بی زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچے گا۔